بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شب برات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سامعین مکرم، شب برات میں 7 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے، مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ کفر اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کافر بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر کفر اور شرک پر مرا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے اور ان سے قطع تعلقی اور قطع رحمی اختیار کرے، کیونکہ قطع تعلقی اور قطع رحمی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا جن رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ قطع تعلقی برقرار رکھ کر ہمیشہ کے لیے میل جول نہ چھوڑیں۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو 3 میں سے ایک کام کرو۔ اگر اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لو، دوسرے کی غلطی ہے تو بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ معاف کرنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو اجر ملنا بہتر ہے بدلہ لینے سے، تو اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ایسے شخص کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور کینہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں کسی کی برائی چاہے اور اس کو تکلیف پہنچانے کا اپنے اختیار سے منصوبہ بنا لے کہ فلاں فلاں نے مجھے فلاں دن ذلیل اور رسوا کیا، لہذا موقع ملتے ہی میں اس کو رسوا کروں گا۔ دل میں دوسرے کی برائی چاہنے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ آدمی ہے جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اور اس نے اس کی عادت بنا رکھی ہے۔ یہ بھی معاشرے کا بہت سنگین گناہ ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے۔ شلوار بھی عموماً ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، اور جو تہبند باندھتے ہیں وہ بھی ٹخنوں سے نیچے باندھتے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں کبیرہ گناہ ہے، اور جب تک آدمی کا ٹخنا ڈھکا رہتا ہے تو اس کو برابر گناہ ملتا رہتا ہے، اور آخرت میں اس کا عذاب یہ ہے کہ پورے کے پورے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تہبند اور شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دنیا میں اس کا دوسرا وبال اور عذاب یہ ہے کہ شب برات جیسی مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ 5ویں نمبر پر وہ آدمی ہے کہ جس کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بڑے گناہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنا۔ فرمایا کہ یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس لیے جو لوگ والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی سنگین اور سخت وعید ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے والدین سے معافی مانگیں اور اپنے قول اور فعل سے ان کو راضی کریں اور جائز امور میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ 6 نمبر پر وہ آدمی ہے جس کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ شرابی انسان ہے جو شراب پینے کا عادی ہو، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ شراب نوشی شریعت میں حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام وکل خمر حرام،
کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا تو وہ آخرت کی شراب نہیں پی سکے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ آدمی ہے جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا کہ وہ انسان ہے جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خون کے متعلق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ وہ 7 گناہ ہیں جن کے کرنے والے انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی اور ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ان 7 گناہوں سمیت تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔